اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جنت کے بیان کو پورا پڑھا، جنتی میں کون کون سی نعمتیں ہوں گی، ہمیں کتنے خادم ملیں گے، ہماری کتنی عمر ہوگی، ہم نے وہ سب جانا۔ اب آئیے ہم دوزخ کے بارے میں جانتے ہیں کہ دوزخ کیسی ہوگی اور وہ ہے کیا، اور اس میں کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا مصیبتیں ہوں گی، ان سب کو جانتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی پناہ اسے مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال کرے تاکہ ہم دوزخ سے نجات پا کر کے جنت میں داخل ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دوزخ ایک مکان ہے، اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ اس کی ایک شمع ہے، یعنی کہ ایک سوچی سمجھی ہے۔ اس کی بے شمار نعمتوں سے اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح اس کی رحمت زیادہ ہے، اس کی نعمت کی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے قہر کی، اس کے غضب کی کوئی قہر، کوئی حد نہیں ہے کہ ہر وہ تکلیف و اذیت ادراک کی جائے، یعنی کہ جو سوچی جائے، سمجھی جائے، وہ ایک ادنا حصہ ہے، یعنی کہ جو ہم تکلیف مصیبت سوچ سکتے ہیں وہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے غضب و قہر کی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بے انتہا عذاب کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہے کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا، جن کی سزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کی پناہ دے۔ اور قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے، یعنی کہ جنہیں پھول کہتے ہیں، پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، یعنی کہ جیسے دنیا میں محلات، بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے پھول ہوں گے، اور گویا زرد اونٹوں کے قطار کے پیہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ اب ذرا سوچو، جس آگ کا ایندھن، جلنے والی جو چیز اس میں ہے وہ پتھر ہیں اور آدمی ہے، تو سوچو وہ کیسی بھڑکتی آگ ہوگی، کس طرح کی آگ ہوگی وہ۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، یعنی کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ 70 جزوں میں سے، اس کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ اب سوچو اس میں کتنی تپش ہوگی، جب یہاں کی تپش اتنی تیز ہے، یعنی کہ ہم آگ پر 1 منٹ سے زیادہ تو بلکہ آدھا سیکنڈ، آدھا منٹ ہم اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے اس کی لو پر، اس کی تپش میں، انگارے کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے 5 سے 10 سیکنڈ سے زیادہ۔ تو سوچو اس آگ کی اتنی تپش ہے تو اس سے 70 گنا زیادہ اس میں تپش ہوگی۔ اب سوچو اس کا 70واں جز ہے یہ آگ جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے، تو سوچو وہ کس قدر تیز اور کس قدر حرارت والی ہوگی، کس قدر اس میں تیزی اور گرمی ہوگی۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ بتاؤ، سب سے کم درجے کا عذاب ہے کہ اسے جوتے پہنا دیے جائیں گے آگ کے۔ اگر ہم یہاں گرمی کے موسم میں اگر ہم جوتے پہن لیں اور موزے پہن لیں تب تک ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں پسینہ آنے لگتے ہیں، ہمارا پیر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جل رہا ہو۔ تو سوچو جب آگ کی جوتے ہی پہنا دیے جائیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اسے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ تو عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس جلائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس جلائی گئی، یہاں تک کہ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ اب وہ نری سیاہ ہے، اب وہ کالی ہی کالی ہے، یعنی کہ دوزخ کی جو آگ ہے وہ 1000 سال جلائی گئی تو پھر لال ہوئی، 1000 سال جلائی گئی پھر وہ سفید ہوئی، 1000 سال جلائی گئی تو وہ کالی ہو گئی۔ اب اس کی آگ جو ہے وہ کالی ہے، اس میں جہنم میں ہمیشہ اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا نام نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر کے کہا، عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، یعنی کہ سوئی میں جو دھاگا ڈالتے ہیں، جتنی بیچ میں دھاگا پڑتا ہے اس کے برابر اگر کھول دیا جائے جہنم کو اس دنیا میں، تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں،
सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएंगे, इतनी ज्यादा तपिश होगी। और कसम खा करके कहा, अगर जहन्नम का कोई दरोगा अहले दुनिया पर जाहिर हो तो जमीन के रहने वाले कुल के कुल उसकी हैबत से मर जाए। यानी इतना खौफनाक, इतना हैबतनाक, इतना दहशत होगी कि वो सब के सब उसे देख करके मर जाएंगे, उसकी हैबत से, उसकी दहशत से। और बकसम बयान किया कि अगर जहन्नमी की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो कांपने लगे। यानी कि जहन्नम में जो जंजीरें होंगी, उन जंजीरों की एक कड़ी को अगर पहाड़ों पर रख दिया जाए, दुनिया के पहाड़ों पर, तो वो कांपने लगे और उन्हें करार ना आए, यहाँ तक कि जमीन के नीचे तक धंस जाए। यानी कि वो जो पहाड़ है निकले हुए जमीन में, वो नीचे धंस जाए। ये दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेजी से कौन वाकिफ नहीं, कि बाज मौसम में तो उसके करीब जाना दुश्वार होता है, फिर भी ये आग खुदा से दुआ करती है कि उसे जहन्नम में फिर ना ले जाएगा। यानी कि जो इस दुनिया में आग है वो तक पनाह मांगती है उस जहन्नम की आग से। तो जरा सोचो, हम मुसलमानों को, हम इंसानों को क्यों नहीं उससे पनाह मांगनी चाहिए। मगर ताज्जुब है इंसान से कि जहन्नम में जाने का काम करता है और उस आग से नहीं डरता जिससे आग भी डरती है और उससे पनाह मांगती है। दोज़ख की गहराई को खुदा ही जाने की कितनी गहरी है। हदीस पाक में है, अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से फेंकी जाए तो 70 बरस में भी तह तक ना पहुंचेगी। यानी कि न जाने कितनी गहरी होगी जहन्नम की वादी। वो ऐसी है कि उसमें 70 साल तक तह में नहीं पहुंचेगा अगर कोई पत्थर फेंका जाए उसके जहन्नम के किनारे से। और अगर इंसान के सर बराबर सीसा का गोला आसमान से जमीन को फेंका जाए तो रात आने से पहले जमीन तक पहुंच जाएगा, हालांकि ये 500 बरस की राह है। यानी कि अगर इंसान के सर के बराबर कोई शीशा फेंका जाए, वो भी आसमान से जमीन की तरफ, तो वो रात होने तक वापस आ जाएगा। हालांकि ये 500 राह, यानी 500 साल की राह है, 500 साल की दूरी पर है। कोई इंसान या कोई जानवर तेज दौड़ता, वाला घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो उतनी दूरी को तय कर पाएगा जितना कि जमीन और आसमान की दूरी है। तो वो शीशा, यानी कि वो आसमान से रात के हिस्से तक आने जमीन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जहन्नम से कोई चीज फेंकी जाए तो वो 70 साल तक वहां तक नहीं पहुंचेगी। फिर उसमें मुख्तलिफ तबकात और वादी और कुएं हैं। बाज वादी ऐसी है कि जहन्नम भी हर रोज 70 मरतबा या ज्यादा उनसे पनाह मांगता है। इंशाअल्लाह हम आने वाले वीडियोस में इसके और आगे के बयान को सुनेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जहन्नम से पनाह दे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।